بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کی ملکہ کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی، جس میں انسان، جنات، حشرات، چرند پرند، ہوا سب شامل تھے۔ حضرت سلیمان اور چیونٹیوں کی ملکہ کا قصہ دراصل حکمت، عاجزی اور تمام مخلوقات کے احترام کی داستان ہے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی یا معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت سمیت کئی مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ کہانی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے تحفے اور اختیارات سے نوازا گیا تھا، ایک دن وہ اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب وہ چیونٹیوں سے بھری وادی میں پہنچے، جب وہ چیونٹیوں کے قریب پہنچے تو انہیں ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی جو پریشانی سے پکار رہی تھی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں انجانے میں کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور تحقیقات کے لیے چیونٹیوں کی کالونی کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی وہ قریب گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی چیونٹی دوسروں کے سامنے کھڑی ہے، اپنے چھوٹے بازو اور ٹانگیں لہرا رہی ہے تاکہ ان تمام لوگوں کو وارننگ دے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ننھے سے جاندار کی ذہانت اور مواصلاتی صلاحیتوں سے حیران ہوئے اور اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چیونٹی کو سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری کیا کہانی ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، میں ان چیونٹیوں کی ملکہ ہوں اور ہم اس وادی میں رہتے ہیں۔ ہم اپنی خوراک جمع کرنے اور اپنے گھر بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی فوج ہمیں تباہ نہ کر دے۔ ہم چھوٹے اور کمزور ہیں، ہم اپنی حفاظت تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفقت سے یہ ماجرا سنا اور چیونٹیوں اور ان کی وادی کو نقصان سے بچانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ایک مختلف راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس طرح چیونٹیوں کی ملکہ کی حکمت اور عاجزی سے متاثر ہو کر اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت سلیمان اور چیونٹیوں کی ملکہ کا قصہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں تمام مخلوقات کے احترام کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی یا بظاہر معمولی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، یہ مواصلات کی طاقت اور دوسروں کو سننے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہم سے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ حکمت اور عاجزی کی قدر کو واضح کرتا ہے، ایسی خصوصیات جو مؤثر قیادت کے لیے ضروری ہیں۔